وہ ایک بیٹھک سے رونے کی آواز آئی کسی کی۔ رسالت مآب نے قریب ہو کے دیکھا تو ایک سیاہ فام غلام ہے جس کے جسم پہ کوڑوں کے نشان ہیں، اور وہ چکی پیس رہا ہے اور روئی جا رہا ہے۔ اس نے کہا میرے آقا نے مجھے کہا ہے کہ یہ جتنی گندم پڑی ہوئی ہے یہ صبح تک پیسی ہونی چاہیے، اور مجھے شدید بخار ہے۔ صبح جب حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا چکے تھے۔ اب نہیں پتا وہ کون ہے۔ پتھر جو ہے وہ سینے پہ رکھے گئے، پھر احد اور احمد سے وہ باہر ہی نہیں نکلے۔ رسالت مآب نے دین اسلام کی ترویج تو کی ہے 23 سال 5 مہینے اور 10 دن۔ وہ بچہ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے۔ رسالت مآب مسکرا کے گزر جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے کسی گھونسلے سے چڑیا کے بچے نکال لیے، نے ایسے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا تھا اور پوری قوم غرق ہو گئی تھی۔ رسالت مآب کا پورا کنبہ ذبح کر دیا گیا تھا کربلا میں۔ سائیں حضور مہر علی شاہ کا ایک ہے، خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا، تھاں چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکدا۔ یہاں بس خاموشی ہے، یہاں کوئی نہیں بول سکتا۔ اگر اللہ نے تو اس کہنا ہی نہیں ہے نا کہ یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دے، اللہ کی تو کتاب میں یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اللہ کو کہنا ہے کہ اللہ چل چھڑ دے، وہی وہ جو میں بابا جی عزیز صاحب کا ذکر کر رہا ہوں قصور میں، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ نے کہنا کہ یا اللہ چل چھڑ دے، پھر کیوں پھر کی ہویا، اس کے لیے کچھ ان کی سنتوں پہ عمل کر دے تاکہ وہ بھی۔ چوتھی سنت بیماروں کی عیادت کرنا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، میں نے چونکہ سیرت کو پڑھنے کی کوشش کی، اللہ کی عطا ہے ورنہ تو نہیں۔ حضرت بلال بہت بڑے صحابی ہیں، رسالت مآب کو ان سے شدید محبت ہے، ان کو رسالت مآب سے بہت شدید محبت ہے۔ یہ محبت پیدا کب ہوئی؟ یہ واقعہ سیرت میں موجود ہے، نظر سے گزر جاتا ہے، لوگ پڑھتے نہیں۔ بیماری کی حالت میں رسالت مآب نے ان سے کیا سلوک کیا؟ رسالت مآب مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک باہر ان دنوں میں ہمارے بھی یہاں گاؤں میں باہر حجرے ہوتے تھے، گھروں کے باہر حجرے ہوا کرتے تھے۔ ابھی بھی گاؤں میں جائیں تو وہاں پہ الگ بیٹھک ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح کا مکے کا جو رہن سہن ہے نا، اس میں بھی باہر کوئی ایسی بیٹھک حجرے ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک بیٹھک سے رونے کی آواز آئی کسی کی۔ رسالت مآب نے قریب ہو کے دیکھا تو ایک سیاہ فام غلام ہے جس کے جسم پہ کوڑوں کے نشان ہیں، اور وہ چکی پیس رہا ہے اور روئی جا رہا ہے۔ رسالت مآب نے کہا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ جائیں، آپ کو اس سے کیا لگے؟ اس نے کہا مجھے بتاؤ شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اس نے کہا میرے آقا نے مجھے کہا ہے کہ یہ جتنی گندم پڑی ہوئی ہے یہ صبح تک پیسی ہونی چاہیے، اور مجھے شدید بخار ہے، نکاحت کا عالم ہے، میرے سے چکی چل نہیں رہی، اور اس نکاحت کے عالم میں اگر میں نے چکی نہ پیسی تو صبح مجھے پھر کوڑے اور مار پڑیں گے، میں تو یہ مار کھا کھا کے بس ہو گئی میری۔ رسالت مآب نے کہا کہ اچھا بھائی ٹھہرو، میں 2 منٹ میں آیا۔ اس نے کہا بس بات ہی سننی تھی، مدد نہیں کرنی تھی۔ رسالت مآب نے کہا کہ صرف 2 منٹ دو، میں آتا ہوں۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے، واپس آئے تو گرم دودھ کا ایک پیالہ تھا، ایک گوشت کا ٹکڑا تھا بڑا سا، روسٹڈ میٹ کہہ لیں، اور ساتھ روٹی تھی۔ وہ لائے، اسے کہا کہ بھائی تم بیٹھو، یہ کھانا کھاؤ، تمہاری جگہ چکی میں پیستا، تب تک میں پیستے تو تم کھانا کھا۔ حضرت بلال نے وہ دودھ پیا، گوشت کھایا، روٹی کھائی، تھوڑی سی جب آرام ملا تو نیند آنے لگ گئی۔ رسالت مآب نے کہا سو جاؤ، آپ سو جاؤ، صبح یہ گندم تمہیں پیسی ہوئی مل جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، اور رسالت مآب ان کی جگہ بیٹھ کے چکی پیستے رہے۔ صبح جب حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا چکے تھے۔ اب نہیں پتا وہ کون ہے، بلال کو ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے، جس نے اتنی مدد کی۔ پھر حضرت بلال نے ڈھونڈنا شروع کیا، اور وہ چکی میں سارا کام ختم ہو چکا تھا، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ ختم کر کے جا چکے تھے۔ پھر انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، پھر جب پتہ لگا کہ یہ وہ نبی ہیں
تو پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر پہاڑ ٹوٹ گئے، پھر سختیوں کے انگاروں پہ پہاڑ ٹوٹے، ہاں۔ لٹایا گیا، پھر پتھر جو ہے وہ سینے پہ رکھے گئے، پھر احد اور احمد سے وہ باہر ہی نہیں نکلے، جو مرضی ہو جائے۔ یہ سرکار کی سنت ہے۔ اچھا، صرف مسلمان اور غیر مسلمان کی تو فرق ہی نہیں ہے نا۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے جو بالکل اولین صحابہ ہیں نا، ان میں ایک نام میرے ذہن میں آ رہا ہے لیکن وہ پورا مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے میں اس کو غلط کوٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ایک یہودی کا بچہ بھی تھا۔ یہودی سے مسلمان بہت کم ہوئے ہیں، لیکن اولین مسلمانوں میں ایک یہودی کا بیٹا بھی تھا۔ اب وہ بچہ تھا جب سرکار گزرتے تھے، وہ چھوٹا بچہ تھا اس دور میں جب آپ جو ہے وہ مکے میں زندگی گزارتے۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ روک کے، رسالت مآب نے دین اسلام کی ترویج تو کی ہے 23 سال 5 مہینے اور 10 دن، ٹوٹل 23 سال 5 مہینے 10 دن، لیکن اس 23 سال 5 مہینے 10 دن میں اللہ کو منوانے کے لیے جو زبان استعمال ہونی تھی 40 سال پہلے وہ زبان منوائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ 23 سال کا دین اور 40 سال کی زبان، 40 سال اس زبان کو منوایا گیا، اسی تھے۔ اب اسلام نہیں آیا، وہ بچہ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے۔ رسالت میں آپ مسکرا کے گزر جاتے ہیں۔ اس وقت کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ بچہ نہیں آ رہا، ملتا نہیں بازار میں۔ تو آپ نے پوچھا وہ کدھر گیا؟ اس نے کہا کہ جی وہ فلاں گاؤں کا بچہ ہے، یہودی کا بیٹا ہے اور بیمار ہے۔ رسالت مآب اپنے گھر سے کچھ تحائف لیے، کپڑے لیے، کھانا لیا، اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ جب اس کی عیادت کے لیے گئے تو وہ بچہ جو ہے وہ بڑا خوش ہوا۔ پھر اس کے بعد جب اسلام کا اعلان ہوا تو وہ بچہ سب سے پہلے آیا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ سیرہ حلبیہ میں اس کا نام بھی ہے اور اس کے جملے بھی ہیں کہ جو شخص دین کے اعلان سے پہلے لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ دین کے اعلان کے بعد کتنا بڑا ہوگا۔ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ حسن سلوک ہے، یہ سرور انبیاء کا۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ ایک بات کروں یہاں پہ ایک ضمن میں، مطلب لوگوں کو یہ شاید سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن میرا تجربہ 20 سال ہو گئے ہیں سر، میرے پاس لوگ آتے ہیں، چیزیں، میں ظاہر سی بات ہے آدھی صدی تو میں بھی گزار ہی چکا ہوں۔ تو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے کہ اگر آپ سچے دل سے کسی ایسے شخص کی، کسی بیمار کی عیادت کریں جو کسی خاص بیماری میں ہو، آپ اس کی صرف عیادت کریں، آپ اس بیماری سے امیون ہو جاتے ہیں، آئندہ کے لیے اس پہ۔ اللہ اکبر۔ یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کروں، یہ پریکٹیکلی۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے مطلب یہ لوگوں کو شاید لگے کہ میں کوئی بے پر کی مار رہا ہوں، لیکن یہ بے پر کی نہیں ہے، دس از دا ریالٹی۔ 5ویں سنت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ ترین درجے کی سنت ہے، جب آپ معافی جو ہے وہ دینے پہ اور بدلہ لینے پہ قادر ہوں تو معافی دینا، پوری طاقت رکھتے ہوں، پوری قدرت رکھتے ہوں، پوری قدرت رکھتے ہوں۔ احد کی جنگ کے بعد جب سرکار حمزہ، جن کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور سرور انبیاء کو سرکار حمزہ سے شدید ترین محبت تھی، سرکار حمزہ علیہ السلام کی جب شہادت ہوتی ہے تو ان کی جسم اطہر کو ناک کان کاٹے جاتے ہیں، آنکھیں نکالی جاتی ہیں، کلیجہ نکال کے چبایا جاتا ہے۔ رسالت مآب کو بہت تکلیف ہے، اس کی بہت تکلیف ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، وحشی کو جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا لایا گیا، آپ نے اس کا اسلام قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے، اللہ نے تمہارا اسلام قبول کیا، اللہ تمہارا بھلا کرے، لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے تکلیف مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہندا جب جو ہے وہ جس نے جگر کاٹا تھا، جس نے کان کاٹے تھا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ جب آتی ہے تو رسالت مآب نے اس سے بیعت بھی اسی طرح ہی، بس ٹھیک ہے تمہارا اسلام ہو گیا اور اب تم جاؤ، میرے سامنے نہ آنا۔ رسالت مآب تو جو ہے وہ معافی ہی ہیں، لیکن اللہ چونکہ نہیں چاہتا معاف کرنا، اللہ نہیں چاہتا، تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کا راستہ کیسے روک سکتے ہیں؟ خود شریعت ہو کے، خود شریعت کے امام ہو کے، خود شریعت لا کے یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے
جو ہے وہ رسالت مآب کا گھر ہے، یہ بہت ساری چیزیں. یعنی یزید کا ایک جملہ ہے لہوف میں بھی، ابھی مخنف نے بھی اس کو لکھا کہ جب اس نے یہ کہا نا امام حسین علیہ السلام کا سر دیکھ کے کہ آج میرے بڑے ہوتے احد اور بدر میں جو ہے وہ جن لوگوں نے مار کے سر کیے تھے وہ آج ہوتے تو آج کہتے، اور اس نے نام لیا تھا، آج میری دادی ہوتی تو کہتی کہ یزید تیرے ہاتھ چل نہ ہو، تو نے بدر کا اور احد کا بدلہ لے لیا. اور دادی کون تھی؟ دادی ہندا، اور کون تھی؟ اسی طرح ہے نا، جب اللہ تعالیٰ ہے ایسے ہی کرتا ہے. چھٹی سنت چھوڑیں جی، اس کے اوپر اب لمبی بات ہو جائے گی، یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے. مجھے کچھ چیزوں کی میری ذاتی طور پہ سر بینگ اے سادات سید ہوں، تو مجھے ظاہر سی بات ہے میرا سادات کا گھر ہے، تو کچھ چیزیں تو بہت زیادہ مجھے تکلیف دیتی ہے نا. میرے تو بزرگوں کی ہیں، بالکل صحیح، میرے لیے تو وہ میرا خون ہے. میں نجیب الطرفین سید ہوں ننیال ددیال سے، تو میرا تو مطلب میری وہ تکلیف تو ہوتی ہے نا. بھارت سرکار جانے، ان کا کام جانے. چھٹی سنت جانوروں پہ صلہ رحمی. جانوروں پہ کیا وہ اونٹ آیا نہیں تھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بل بلا رہا تھا؟ وہ آیا تھا نا، وہ آ کے بل بلایا تو رسالت مآب نے اس کے مالک کو بلایا کہ تو اس کے اوپر اتنا بھار کیوں ڈالتا ہے، یہ تیری شکایت لا رہا ہے. تو اس نے کہا جی یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. پھر ایک اور مشکات شریف کی، اور ابو داؤد نے اس کے اوپر لکھا، ایک صحابی نے کسی گھونسلے سے چڑیا کے بچے نکال لیے. بہت کم ہوا ہے سرکار کے چہرے پہ جلال، اور سرکار کے چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ سرخی. چڑیا کے بچے، آپ نے کہا کہ وہیں پہ رکھ کے آؤ جہاں سے نکال کے لائے ہو. کسی ماں کو اس کے بچوں سے دور مت کرو. جانوروں پہ رہیں. ٹھیک ہے. حضرت صالح کی ایک اونٹنی تھی، اس نے ایسے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا تھا اور پوری قوم غرق ہو گئی تھی. رسالت مآب کا پورا کنبہ ذبح کر دیا گیا تھا کربلا میں. اگر ان کے اندر سے کوئی آ بھی نکل جاتی تو کیا اللہ سنتا نا؟ کیا عذاب نازل نہ ہوتا؟ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ تربیت ہے. ہم سر وہ صبر ہے. ایسے ہی ہے. آل ابراہیم کی کیا بات ہے، آل محمد کی تو خیر ہے ہی ہے. مولا علی کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ وہ رسول اللہ کے بستر پہ سو گئے تھے، تو تربیت کس نے کی تھی؟ جب مکے میں شدید ترین جو ہے وہ مخالفت چل رہی تھی تو رسالت مآب کو جس رات بستر پہ لٹاتے تھے، وہاں سے بدل کے کبھی اپنے بیٹے عقیل کو، کبھی جعفر کو، کبھی علی کو سلا دیتے تھے. ابو طالب نے تربیت کی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب سخت وقت آیا تو آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا کہ سنو، تم میں سے اگر کسی کو کچھ ہو جائے گا تو مجھے دکھ ہوگا یا تمہاری ماں کو، لیکن اگر محمد کو کچھ ہو گیا. یہ جملے ہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کے، اور یہ سیرت حشام میں بھی ہیں، سیرت حلبیہ میں بھی ہیں کہ اگر محمد سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو کچھ ہو گیا تو بیٹا میں اپنے باپ اور اپنے بھائی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گا. اپنے باپ کو رسوا مت کروانا. یہ تربیت ہے ابو طالب علیہ السلام کی، یہ تربیت ہے. رسالت مآب کے ساتھ بہت بہت مرتبہ ایسا، وہ ہرنی نہیں آئی تھی، وہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ رسالت مآب کے ساتھ جانور گفتگو کرتے تھے. آپ نے لوگوں کو منع کیا جو جانوروں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟